فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ سورۃ حجرات کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت کا تعارف کروایا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پوست کر دیا ہے، نیکیوں کی محبت ڈال دی ہے، اور کفر اور نافرمانی اس کی نفرت ان کے دلوں کے اندر ڈال دی گئی۔ پکے ہدایت یافتہ لوگ اگر روئے زمین پر کسی نے دیکھنے ہیں، اولئک ھم الراشدون، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہیں یہ ان کی جماعت ہے۔ سامعین محترم، امت مسلمہ جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک سنی بلاک ہے اور ایک شیعہ۔ تفضیلی شیعہ سے لے کر قرآن مجید کے بارے میں گستاخانہ نظریات کے حامل اور نبوت اور رسالت کی توہین کرنے والے شیعہ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اختلاف جو ہے وہ بنیادی طور پر کیا ہے، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ دنیا کے اندر لوگ اپنے دشمن کے بارے میں جعلی بناوٹی من گھڑت باتیں کہہ کر دشمنی نکالتے ہیں، لیکن دین اسلام کہتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم الا اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں یہاں تک نہ لے جائے کہ تم عدل نہ کرو، عدل ہی کرو، یہی تقوی ہے۔ عدل کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا۔ میرا یہ خطبہ جمعہ اور دروس جو ہے شیعہ سنی اور امت کے مختلف طبقات جو ہیں وہ سنتے ہیں۔ بعض لوگ اصلاح کی غرض سے سنتے ہیں اور بعض لوگ جو ہیں وہ تنقید اور کمی کوتاہی کو تلاش کرنے کے لیے سنتے ہیں۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر بنیادی جو اہل تشیع کے ساتھ اختلاف ہے، میں بڑے آسان لفظوں کے ساتھ اگر کہوں تو دین اسلام کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ کیا ہے؟ ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی موجودگی میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ اور بڑی مشہور بات ہے جو قوالیوں کے اندر کہی جاتی ہے، دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر۔ یہ جو نظریہ ہے یہ آسمان سے نازل نہیں ہوا، اور نہ ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بعد حضرت علی کو اپنا پہلا جانشین مقرر کیا ہے۔ یہ دین اسلام کے خلاف اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کلمہ طیبہ کا جو پروٹیکشن ہے کہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھنے والا ہے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا مال بھی محفوظ ہے، اس کی جان بھی محفوظ ہے۔ تو انہوں نے کلمے کا پروٹیکشن لے لیا، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والے، یعنی ان کا دعویٰ ہے کہ ہم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، ان کے جانثار ہیں، ان کے لیے مر مٹنے والے ہیں، ان کے فدائی اور شدائی ہیں۔ اور نظریہ کیا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت علی جو ہیں وہ اللہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلوایا اور اکٹھا کرنے کے بعد کہا اللہ کی بیوی نہیں، میری بیویاں ہیں، اللہ کی اولاد نہیں، میرے بیٹے اور بیٹیاں بھی ہیں، اللہ کھاتا اور پیتا نہیں ہے، میں کھاتا اور پیتا بھی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن اس پر غالب نہیں آ سکتا، کسی کی جرت نہیں ہے کہ اللہ سے جنگیں کرے۔ میری دشمنوں کے ساتھ جنگیں بھی ہوتی ہیں اور وہ کئی دفعہ مجھ پر غالب بھی آ جاتے ہیں۔ جو بشریت کے اوصاف ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سمجھائے، ان کو بتائے، اور پھر 3 دن تک ان کو برابر سمجھاتے رہے، اور سمجھانے کے بعد ان سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے کہ میں رب ہوں؟ تو وہ خاموشی اختیار کر لے، نہ اقرار کرے اور نہ انکار کرے۔ یہ خاموشی بھی بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واضح طور پر کہو کہ میں رب نہیں، اگر کہو گے کہ میں رب ہوں تو میں تمہیں آگ کے اندر جلا دوں گا۔ آگ جو ہے وہ جلا دی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھمکاتے ہوئے کہنے لگے کہ میری ربوبیت کا انکار کرو وگرنہ میں آگ کے اندر پھینک دوں گا۔ تو کیا کہتے ہیں کہ پہلے تو ہمیں کبھی کبھی شک شبہ ہوتا تھا کہ آپ رب نہیں ہیں، لیکن اب ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ ہی رب ہیں، کیونکہ آگ کے ساتھ جلانا جو ہے یہ اللہ کا کام ہے۔ اب یہ نظریہ پیدا ہوا ہے، اور یہ نظریہ پیدا ہونے سے لے کر آج تک زندہ ہے کہ پاکستان کے اندر اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ زمین و آسمان کا خالق بھی علی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی علی نے پیدا کیا ہے، بلکہ کئی بد نصیب کہتے ہیں کہ جس کو تم رب کہتے ہو نا اس رب کا خالق بھی علی ہے۔ یہ نظریہ اس دور میں بنا اور برابر جو ہے وہ چلتا 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 آج بھی امت کے اندر ایک بہت بڑی جو تعداد ہے اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والوں کی، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہر سیاہ سفید اور ہر چیز کا خالق مالک اور الہ جو ہے وہ نعوذ باللہ حضرت علی ہے، اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سی تک پورا قرآن اس کی مخالفت کرتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں نہیں۔ اور پھر بالآخر وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن تم لیے پھرتے ہو نا یہ بھی اصلی نہیں ہے، اس کا ایک حرف بھی اصلی نہیں۔ حضرات بالکل اسی طرح یہ عقیدہ بنایا گیا، آپ سوئے ہوتے ہیں، علماء آپ کے ایمان کی سرحدوں کی فرنٹ لائن پر
دین کے لیے جاگتے رہتے ہیں اور پہرہ داری کرتے ہیں۔ جن محلوں کے اندر شیعہ امام بارگاہیں ہیں انہوں نے اپنے کانوں کے ساتھ یہ سنا ہوگا، اشہد ان محمد رسول اللہ علی ولی اللہ خلیفۃ رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور علی نبی کے جانشین ہیں، بلا فصل کا مطلب ہے پہلے نمبر پر بغیر کسی فاصلے کے، اور اس کو اذان کا حصہ بنا لیا ہے۔ اور جب آپ کہیں گے کہ قرآن مجید میں اس کی کوئی دلیل موجود ہے کہ حضرت علی کا پہلا نمبر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا جانشین مقرر کیا ہے، جو مروت والے ہیں وہ تو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، اور جو بے لحاظ اور زبان دراز ہیں وہ کہتے ہیں کس قرآن کی بات کرتے ہو، یہ قرآن ہی اصلی نہیں۔ یہ نقطہ اختلاف ہے کہ ایک گروہ ہے جو حضرت علی کو رب مانتا ہے اور ایک گروہ ہے جو حضرت علی کو پہلا خلیفہ اور خلیفہ بلا فصل مانتا ہے، اور جب ان سے دلیل کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو دلیل کوئی بھی نہیں ہے۔ اب جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا ہے، کوئی تو اس کی دلیل ہوگی۔ اب دلیل کیا دیتے ہیں؟ قرآن مجید سے تو انہوں نے پہلے ہی ہاتھ اپنے اٹھا لیے، اور اب دلیل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں، اور داماد ہونے کے لحاظ سے ان کا پہلا نمبر ہے۔ اور جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر داماد ہونے کی بنیاد پر حضرت علی کا پہلا نمبر ہے تو حضرت عثمان کا پھر اس سے بھی پہلا نمبر بنے گا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیوں کے یکے بعد دیگرے خامند بنے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سخاوت کے کیا کہنے، جس کنویں سے اللہ کے نبی اور اہل بیت اور مولا علی اور ان کی اولاد پانی پیا کرتے تھے، وہ کنواں بھی خرید کر امت کے لیے اگر کسی نے وقف کیا تو وہ حضرت عثمان ہے۔ اب انہوں نے پھر ایک نیا نظریہ بنایا، وہ کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ایک ہے اور بیٹی ہی نہیں ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کی کئی بیٹیاں بیان کی ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، بنات جمع کا صیغہ ہے جو کم سے کم 3 پر بولا جاتا ہے، یہ قرآن مجید کی واضح نص ہے۔ وہ پھر کہتے ہیں قرآن کی بات کرتے ہو تو قرآن اصلی نہیں ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت اگر اللہ کے نبی نے پہلا نمبر دیا ہوتا تو کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر سکتے تھے؟ ایک بڑی سادہ سی بات ہے، اس بنیاد پر تم صحابہ کو کافر کہتے ہو، اس بنیاد پر تم امت مسلمہ کی تکفیر کرتے ہو، اس بنیاد پر ہر دور میں اہل تشیع کی جو قوت ہے وہ اہل سنت کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوئی ہے۔ اس بنیاد پر تم نے ہر دور کے اندر مسجد حرام پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو لیٹے ہوئے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں ان کی قبروں پر حملے کرنے کی جسارت کی ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے ایک شیعہ اور ایک سنی کے اندر۔ ہم صحابہ کرام سے محبت کیوں کرتے ہیں؟
ہمیں نہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی کون ہیں اور کیا ہیں اور کہاں پیدا ہوئے اور کہاں ہجرت کی. ہمیں نہیں پتا تھا اللہ کے نبی کا عقیدہ کیا ہے. ہمیں نہیں پتا تھا اللہ کے نبی نے جنگیں کون کون سی کی ہیں. ہمیں نہیں پتا تھا اللہ کے نبی کی بیویاں اور اولاد اور ان کی تعداد کتنی ہے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی نے امت کے لیے کتنی ماریں کھائی ہیں. ہمیں نہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی امت کے لیے دعائیں کرتے تھے اور ان کے پاؤں سوج جاتے تھے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ نماز کیسے پڑھتے تھے, زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہے, آپ نے حج کیسے کیا ہے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کیا پڑھتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہر چیز ویڈیو سے بھی زیادہ مضبوط نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفوظ کر کے امت تک پہنچائی ہے, اور پہنچانے کا ایسا حق ادا کر دیا ہے کہ ویڈیو کے اندر دھوکہ آ سکتا ہے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو دین صحابہ کرام نے بیان کیا اس کے اندر 15ویں صدی آنے کے بعد بھی دھوکہ نہیں. ہر چیز کہ اللہ کے نبی کے جوتے کا ڈیزائن یہ تھا, آپ جوتا پہنتے ایسے تھے, آپ کے بال اس طرح تھے, پسینے کے قطرات ایسے آتے تھے, ان قطرات کا سائز اتنا ہوا کرتا تھا, وہی ایسے آتی تھی, وہی کے نزول کے وقت آپ کی کیفیت یہ ہوتی تھی, آپ مسکراتے تھے منہ مبارک کتنا کھولتے اور مسکرانے میں آپ کے یہ دانت ظاہر ہوتے تھے. سبحان اللہ, ایک ایک حرکت جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کرتے, اور پھر یہاں تک ان کی ٹکٹکی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے, تمہیں کیسے پتا چلتا کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام کہتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک داڑھی جو ہے وہ حرکت کرتی تھی, اور جس سے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں قرآن مجید کی قرات کر رہے ہیں. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی تھی وہ سینہ بھر تھی, اطراف سے نظر آتی تھی, اور پیچھے سے صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جو مبارک داڑھی ہے وہ نماز کے اندر بھی حرکت کر رہی ہے. اتنی باریکیاں انہوں نے نوٹ کی. حضرات یہی وجہ ہے 6 لاکھ راویوں کا, 6 لاکھ, یہ منہ سے کہنے کی بات ہے, 6 لاکھ راویوں کا ذخیرہ جو ہے اسلام کے دامن کے اندر محفوظ ہے. اگر کسی کا بیٹا جھوٹا ہے, اس نے کہا یہ اللہ کے دین کی حفاظت کی بات ہے, بچے کی تعریف کی ہے, بڑا خادم ہے, خدمت گزار ہے, لیکن اس قابل نہیں ہے کہ اس کی روایت کو قبول کیا جائے. بیٹا ہے, دین کی بات ہے, اس نے کہا میرا باپ اس قابل نہیں ہے. اور محدثین کی جو احتیاط ہے, اس احتیاط کے کیا کہنے, انہوں نے ایسے بندے سے روایت بھی قبول نہیں کی جس نے اپنے جانور کو دھوکہ دیا ہو. خالی جھولی لے کر پکڑ کر اپنے جانور کو پچکارا, جانور آ گیا, خالی جھولی چھوڑ دی. انہوں نے کہا کہ جو بندہ اپنے جانور کو دھوکہ دیتا ہے, ہم ڈرتے ہیں کہ یہ کہیں ہمیں نبی علیہ السلام کی حدیث اور سنت میں بھی دھوکہ نہ دے. اتنی احتیاط ہے. اور یہ دین اسلام کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے. آج تورات اور تورات کے نسخے, اس کے دنیا کے اندر راوی موجود نہیں, چین موجود نہیں, سند محفوظ نہیں. بائبل جو ہے اس کی سند موجود نہیں ہے. بائبل, پھر آپ دیکھیے جو انجیل ہے, انجیل تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک اتری تھی, لیکن جو موجودہ عیسائی ہیں وہ 4 انجیلیں جو ہیں وہ اٹھائے پھرتے ہیں. انجیل متی, انجیل یوحنا, انجیل لوکا, وہ یہ انجیلیں جو ہیں وہ اٹھائے پھرتے ہیں. انجیل تو ایک ہے, پھر ان کے اندر بھی آپس میں کانٹراڈکشن ہے, آپس میں تضاد ہے. حضرات, مشرق ہو یا مغرب ہو,
شمال ہو یا جنوب ہو، کالا ہو یا گورا ہو، انگریز ہو یا چائنی جاپانی ہو، عربی ہو یا اجمی ہو، پوری دنیا کے اندر قرآن ایک پڑھا جاتا ہے۔ وباللہ توفیق، پوری دنیا کے اندر سنت کی کتاب بخاری اور مسلم ایک ہے۔ یہی وجہ ہے امام ابو زرع رحمہ اللہ، امام ابو زرع رحمہ اللہ امام بخاری جیسے بلند پایا محدث ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ ایک بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتا، فرمانے لگے کافر ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ جو بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتا، فرمانے لگے ہوا کافر، وہ بھی کافر ہے۔ اس نے سوال کیا کہ جو صحابہ کرام کے ایمان کو نہیں مانتا، فرمانے لگے ہوا زندیق، اس کا معنی کیا ہے کہ وہ سب سے بدترین، سب سے بڑا کافر ہے۔ حضرات شاید کسی کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہو کہ یہ فتویٰ درست نہیں لگتا، بڑا کافر تو اس کو ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا یا اللہ تعالیٰ کے رسول کو نہیں مانتا، صحابہ کرام کے ایمان کا انکار کرنے والا جو ہے وہ بڑا کافر کیسے ہے؟ حضرات عقیدہ توحید جو ہم تک پہنچا ہے یہ کس نے پہنچایا ہے؟ بولیے، صحابہ کرام نے۔ یہ جو قرآن ہم تک پہنچا ہے یہ کس نے پہنچایا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 صحابہ سے قرآن سیکھو، معاذ بن جبل سے، ابی بن کعب سے، سالم مولا ابی حذیفہ سے، ہے غلام لیکن قرآن کا اتنا ماہر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن اس سے سیکھو۔ فرمایا عبداللہ بن مسعود سے قرآن سیکھو، ان 4 بندوں سے قرآن سیکھو۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ پوری دنیا میں جو قرآن مجید رائج ہے یہ کس صحابی کا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ہے۔ حفص عن عاصم، قاری حفص کی جو قرات ہے یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا سٹائل ہے، اظہار، اقفاء، وقف، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا جو طرز ہے پڑھنے کا یہ پوری دنیا میں رائج ہے۔ اس کا سبب اور اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر کر رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چرا رہے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ ہم آپ کے ریوڑ میں سے دودھ لینا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت ہے؟ اس نے کہا جی بات سیدھی ہے، مال میرا نہیں ہے، میں چرواہا ہوں، مالک اور ہے، اور میں مالک کی اجازت کے بغیر آپ کو دودھ نہیں دے سکتا۔ یہ وہ کمال ہے کہ جس کمال کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو یہ درجہ ملا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیتی خیارکم فی الاسلامی، اور جن کی زمانے جاہلیت کے اندر عادات بہترین وہ بہترین، وہ اسلام کے اندر بہترین۔ اب وہ اسلام سے پہلے بھی ڈیڈ آنیسٹ، ہم کہتے ہیں نا اول درجے کا، وہ اول درجے سے بھی اوپر ایماندار تھے۔ اور انہوں نے کہا جی بات سیدھی سیدھی ہے، میں نے آپ کو دودھ نہیں دینا، نہ میں پیش کر سکتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے ریوڑ کے اندر کوئی ایسا جانور ہے جو دودھ نہیں دیتا؟ علماء نے لکھا ہے کہ
انہوں نے کہا جی ہاں ایک ایسا جانور ہے جو دودھ نہیں دیتا، پٹھ تھی یا وہ دودھ دے کر پھنڈر ہو چکی تھی کہ یہ دودھ نہیں دیتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہم اس کا دودھ لے لیں تو تجھے کوئی اعتراض؟ اس نے کہا یہ دودھ دیتی نہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، فرمایا اگر ہم لے لیں تو تجھے کوئی اعتراض؟ اس نے کہا دیتی نہیں۔ آپ نے اللہ کا نام لے کر اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ دودھ سے لبریز، دودھ دھویا، خود بھی پیا، اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں آپ کی یہ برکت دیکھ کر میں مسلمان ہو گیا، اور پھر آپ کے ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ قرآن مجید پھر ایسا سیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بندے نے قرآن سیکھنا ہے تو یہ جو بکریوں کا چرواہا ہے نا عبداللہ ابن مسعود، اس سے سیکھو۔ اور اللہ نے دیانتداری کا انعام یہ دیا ہے کہ جو جاہلیت میں بددیانت نہیں تھا وہ قرآن میں بددیانتی نہیں کر سکتا پوری دنیا کے اندر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا جو لہجہ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا ویسے سیکھا لغت قریش کے اندر، اور پھر ویسے ہی امت تک پہنچایا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی جماعت کیا ہے کہ اللہ کو نہیں مانتا، رسول اللہ کو نہیں مانتا تو کافر ہے، صحابہ کو نہ ماننے والا بڑا کافر۔ وہ فرمانے لگے ہمیں نہیں پتا تھا کہ اللہ کیا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا رسول اللہ کیا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا قرآن کیا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سنت کیا ہے، ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت کا بھی نہیں پتا تھا۔ توحید کو، رسالت اور سنت کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچانے والے جو ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور جنہوں نے ان کے ایمان کا انکار کیا ہے انہوں نے قرآن کا بھی انکار کیا، سنت کا بھی انکار کیا۔ اور دنیا کے اندر علم کے اندر اگر کوئی یتیم طبقہ ہے تو شیعہ سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی یتیم نہیں۔ ان کا کوئی بھی عقیدہ ہے جس کا وہ پرچار اور اظہار کرتے ہیں، کوئی بچہ بھی اگر ان سے پوچھ لے کہ اس بات کی دلیل کیا ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ بھئی تمہارے 12 امام ہیں، 12 امام جو نہیں مانتا وہ کافر ہے، 12 امام ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ بس کوئی دلیل نہیں ہے۔ صرف جو ہے وہ ایک دہشت گردی کے ذریعہ خوف بنایا گیا ہے، دہشت گردی کے ذریعہ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری آل اولادیں اور نسلیں جو ہیں وہ بڑی جلدی اپنا مذہب اور مسلک چھوڑ جاتی ہیں تو پھر نفرت کی اور تعصب کی اور فرقہ واریت کی آگ جو ہے ایسے بھڑکائی تاکہ کوئی دنیا کا سنی کسی شیعہ سے اس کے مسلک کی دلیل نہ پوچھ سکے۔ اسے یہ نہ پوچھے کہ علی کو پہلا نمبر دیا ہے تو کس بنیاد پر دیا ہے، علی کو رب بنایا ہے تو کس بنیاد پر، صحابہ کو کافر کہا ہے تو کس بنیاد پر، نبی کی بیٹیوں کا انکار کیا تو کس بنیاد پر، کوئی ان سے پوچھ ہی نہ سکے۔ اور پھر جو ہے کفر نے اس فرقہ واریت کو، امت مسلمہ کو قتل کرنے کے لیے، اہل السنہ کو قتل کرنے کے لیے بھی انہوں نے خوب جو ہے اس فرقہ واریت کو استعمال کیا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی محبت ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی محبت، ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف اپنے بچوں کو ایسے سکھاتے تھے جیسے وہ قرآن مجید کی سورت سکھاتے تھے، قل هو اللہ۔ ہم کون ہیں؟ ابو بکر کو ماننے والے، عمر اور عثمان کو ماننے والے، اور علی کو ماننے والے، نبی کی ساری بیٹیوں کو ماننے والے،
ازواج مطہرات کا احترام ایمانی کرنے والے، ان کو اپنی مائیں سمجھنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پاکیزہ دل جس انسان کا تھا اس کو نبی علیہ السلام کی صورت میں دنیا کی طرف مبعوث کیا ہے۔ اور یہ بات کس نے کہی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اللہ کے نبی کے بعد جن انسانوں کے سب سے پاکیزہ دل تھے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام انسانوں کو نبی علیہ السلام کے صحابی ہونے کے لیے منتخب کیا ہے۔ صحابہ کرام کا انتخاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی سواریاں اچھی خریدو۔ شیطان جو ہے وہ انسان کی زندگی پر حملہ آور جن رستوں سے ہوتا ہے، جن چیزوں سے ہوتا ہے، ان میں ایک سواری بھی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواری اچھی خریدو اور ان کا خوب خیال رکھو، اور فرمایا دنیا کے اندر جو سعادت مند بندہ ہے اس کی 4 نشانیاں ہیں، 4 نعمتیں جس بندے کے پاس ہیں دنیا کے اندر ہی سعادت مند ہے۔ پہلی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کو سواری اچھی دی ہے، دوسری نعمت بیوی اچھی دی ہے، تیسری نعمت اس کو گھر اچھا دیا ہے، اس کے پاس بڑا گھر ہے۔ یہ تنگ گھروں کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے، رشتہ داری نہیں ہوتی، چھوڑتا بھی کوئی نہیں، اور کڑتے رہتے ہیں اور لڑتے رہتے ہیں۔ حضرات اسی طرح اچھا ہمسایہ، آپ دیکھیں سواری آپ کے پاس اچھی نہیں ہے، آپ اور آپ کی آل اولاد سڑک کے کنارے ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہمسایہ اچھا نہیں، آپ کی زندگی پھیکی ہے، کوئی خوشگواری نہیں اس کے اندر۔ بیوی اچھی نہیں، انسان عالم ہو، پروفیسر ہو، جرنیل ہو، ڈاکٹر ہو، ذلیل و رسوا ہو جائے۔ حضرات اسی طرح گھر، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے کہ آپ کے دوست و احباب گھر میں نہیں بیٹھ سکے، علماء گھر میں نہیں آ سکے، اتقیاء گھر میں نہیں آ سکے، بیٹی کو دیکھنے والے جو ہیں وہ اس وجہ سے چلے گئے کہ گھر جو ہے وہ بڑا نہیں ہے۔ فتنے تو بڑے سارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ یہ 4 نعمتیں ہر امتی کو عطا کرے۔ حضرات آخری بات جو میں آج کے خطبے کی کرنا چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام نے ایک نہ گھوڑا دیکھا، گھوڑا، اور اچھی سواریاں جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کو بڑی پسند تھی۔ گھوڑا نبی علیہ السلام کو بڑا پسند آیا۔ کیا بات ہے! میں کہتا ہوں اس گھوڑے کے بھی صدقے ہم جائیں جو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں بھاگ گیا۔ مالک یہودی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بیعنی، مجھے بیچ دے۔ بیچنا ہی، مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا خرید لیں۔ سودا طے ہوا، قیمت طے ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نقدی جو پیسے سکے ہیں نا اپنے ساتھ نہیں رکھتا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، نبی علیہ السلام نے ساری زندگی 23 سالہ دور نبوت اپنے لباس پر کبھی جیب لگوائی نہیں، نہ کوئی گتھلی، نہ کوئی تھیلی، نہ کوئی ادھر جیب۔ میں مولوی بندہ ہوں، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، اور ایک سلوار کے ساتھ ہے، 3 جیبیں تو ہیں ہی۔ جے مولوی صاحب ویسٹ کوٹ پا لین تے 6-8 جیباں تے بٹتے پہ ہیں۔ حضرات آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ساری زندگی اللہ کے نبی نے اپنے لباس پر کوئی جیب لگوائی، نہ کوئی نیفے چ، نہ کوئی کھیسے چ، نہ کوئی پھتکوئی تھلے کہ کوئی آپ نے سکہ جو ہے وہ اپنے وجود کے ساتھ رکھا ہو۔
صحابہ کرام آپ کی سادگی پر بھی حیران تھے. فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن سلام پھیری, فوراً اٹھ کے گھر چلے گئے. آپ کی یہ عادت نہیں تھی. ہم نے پوچھا خیر ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا سونے کا ایک سکہ میرے گھر میں پڑا ہوا تھا اور مجھے فکر نے پکڑ لیا کہ اس حال میں کہیں مر نہ جاؤں کہ سکہ گھر میں رہ جائے, تو میں نا اللہ کی راہ میں دے کر آیا ہوں, کسی غریب نو میں دے آیا. میرے بھائیوں دوستو, نبی علیہ السلام نے کہا پیسے مدینے جا کر دوں گا, سواری کا سودا ہو گیا ہے, پیسے مدینے جا کر. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. یہودی بڑا خبیث آدمی, جب مدینے کی آبادی آ گئی نا, اس نے شور مچانا شروع کر دیا, میں لٹیا گیا ہوں, میں ماریا گیا ہوں. لوگ اکٹھے ہو گئے, کیا ہوا ہے؟ یہ مسلمانوں کے نبی نے نا مجھ سے سواری چھین لی ہے. سبحان اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سادگی سے کہا کہ میں نے تو تجھ سے خریدی ہے. وہ جعلی غصے کے اندر, تیش کے اندر آ گیا, کہتا ہے اچھا خریدی ہے, کوئی گواہ پیش کر دو تو میں جھوٹا. سبحان اللہ. خزیمہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے, بجلی کی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے, کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں رسول اللہ نے خریدی ہے. وہ یہودی ذلیل و رسوا ہو, جل بھن گیا, کالا ہو گیا. سارے چلے گئے. اب یہ سچے رسول ہیں اور سچوں کے امام ہیں. اللہ کے نبی نے کہا خزیمہ جب سودا ہوا آپ ادھر تو نہیں تھے, گواہی کیسے دے دی ہے؟ اللہ کی قسم ہے یہ ہے صحابہ کرام کی شان اور مقام. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, آپ کو اللہ کا نبی رسول ماننا ہے, پوری کائنات غلط ہو سکتی ہے, آپ کی سچی زبان غلط نہیں ہو سکتی. آسمان سے وحی آئی رسول اللہ پر کہ آج کے بعد یہ خزیمہ بن ثابت الانصاری جب بھی گواہی دے گا, اس ایک اکیلے بندے کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہوگی. اور باتیں کرتے ہو, ان کے ایمان پر انگلیاں اٹھاتے ہو کہ جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں. حضرات جن کا کھاتے ہو انہی پر بھونکتے ہو, ایسی ایسی گندی اور لچر باتیں بناتے ہو کہ ما انزل اللہ بہا من سلطان, کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ جو بات عام لوگوں کے منہوں سے آپ نے سنی ہوگی نا, کچھ گل ہندیے تے نکل دیے نا. جو بندہ زندگی میں یہ جملہ کہے, ایک سبق آج کے خطبے کا ذہن میں رکھنا, کسی کی مخالفت پر کوئی برائی سن کر جو بندہ یہ کہے کہ کچھ ہے تو بات نکلی ہے نا, اس کے دل میں بھی اس بندے کی برائی تھی. وگرنہ جس کا پاکیزہ دل ہو وہ ایسی باتیں نہیں کہتا. دنیا کے اندر ہزار ایسے واقعات ہیں کہ کوئی بات ہوتی نہیں ہے, لوگ خود پھر بھی بنا لیتے ہیں. حضرت عائشہ پر تہمت لگی ہے, کوئی بات تھی, پھر تم کیسے کہہ دیتے ہو کہ کچھ تھا تو بات نکلی ہے نا. یہ بھی خلاف شرع بات ہے کہ کچھ تھا تو بات نکلی ہے, اس کو بھی اپنی زندگی سے نکال دو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جب تک زندہ رکھے صحابہ کی محبت پر اور انہی کی محبت پر موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا